السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ سلمان آج ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی دھواں دھار کنورسیشن ہونے والی ہے. میں نے نا بچپن سے اپنی زندگی گزاری ہے شہر شہر گھومنے میں, اور میں کچھ عرصے بعد کہنے لگی کہ میں ایک جیم کلیکٹر ہوں. جیم کلیکٹر ہوتا ہے جوہری, ہے نا, ٹھیک ہے. جوہری کہتے ہیں نا, وہ جو ہیرا موتی اور موتیوں کو اور قیمتی پتھروں کو ڈھونڈتے. ہاں. تو ہر شہر میں مجھے اچھی اچھی فرینڈز ملی اور ان کو میں اپنی ایک جیولری باکس میں لاتی رہی ہوں. اب میں اتنی بڑی جوہری ہو گئی ہوں کہ میں جو ہی کسی کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے سمجھ آ جاتی. واہ واہ. تو میں نے فاطمہ سلمان کو دیکھا, تھوڑا سا اس نے مجھے خود ہی ریچ آؤٹ کیا پینٹنگ ایگزیبیشن اور بک لانچ کے سلسلے میں. بک لانچ تو خیر میں نے ڈالی, لانچ کیا اس کے اندر, لیکن فاطمہ سلمان از اے کینسر سروائیور فرام لاہور. باقی چیزیں ہم ان سے باقی چیزیں ان کی کوالیفیکیشنز وغیرہ پوچھیں گے, سیکھیں گے. ویلکم ٹو دا شیرین اسٹوڈیو پوڈکاسٹ. Thank you so much. I'm so happy to be here. I was so looking forward to it, although I was so exhausted after the show yesterday. But I was like, صبح اٹھنا ہے ٹائم پہ اور پہنچنا ہے, and I was dying to have this session with you, this podcast with you. Thank you so much for having me over. You're more than welcome. You have not failed to surprise me every time we have met you. Really? Or we have spoken. تو میں حیران کہ میں یہاں رہ کے پی این سی اے میں چیز آرگنائز نہیں کر پا رہی, اور آپ لاہور میں پی این سی اے دیکھا بھی نہیں ابھی تک, اور لاہور سے ایک پورا پروگرام آرگنائز کر رہی ہیں. اور میرے خیال 4-5 مہینے پہلے سے تو مجھے پتا چلا ہے, تو آپ اس سے پہلے سے اس کام پہ لگی ہوئی ہیں. So you have lived your whole life in لاہور. تو یہ پھر بہت اچھی طرح جم گئی ہیں. جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. صحیح ہے. تو یہ بڑی اچھی جمی ہوئی ہیں. میں بھی کافی عرصہ جمی رہی وہاں, لیکن پھر اس کے بعد اسلام آباد آ گئی. تو میرا دل بھی لاہور میں بہت ہے, اور میری فرینڈز بھی وہیں کی ہیں بہت ساری. تو فاطمہ, آپ کا سفر جو ہے ہم 2 طریقوں سے ہم دیکھیں گے, پہلوؤں سے. ایک یہ ہے کہ آپ کینسر سروائیور ہیں, اور دوسری آرٹسٹ ہیں, اور منیچر آرٹسٹ ہیں. آپ نے میرا کل علم میں ایک اور اضافہ کیا کہ منیچر آرٹسٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی منیچر ان سائز. No, it's not about the scale, it's about the technique. واو. اچھا. یہ جو بیسکلی ہم جو کرتے ہیں نا, میں جو یوز کرتی ہوں, اٹس لائک مائی امیجز آر بیسکلی ریئلی انسپائرڈ فرام مغل منیچر اینڈ پرشین. بہت اسکولس تھے, لیکن میرا بہت زیادہ نا اوریجنل تو تھا ہی ہے. ایون ان کالج ہمیں جب سکھایا گیا تھا نا, تو شروع میں ہم نے نا, بیکاز آتا نہیں تھا, سیکھ رہے تھے دا ٹیکنیک, تو ریپروڈکشنز کرنی تھی, مطلب وہ پینٹنگس اٹھا کے نا اس کو, تو وہ میرا اسٹارٹ ہی ہوتا تھا ود پرشین اور مغل. اچھا. یا آئی لو میکنگ دیز ڈیٹیلز ود فولیج اینڈ ود اینیملز, اینڈ بڑا مزہ آتا تھا. تو آپ نے ہاتھی بہت نظر آتے. یہ میں نے ایکچولی بہت سال نا کام نہیں کیا, ادھر ادھر کیا, یہ کیا وہ کیا, ہر چیز کر لی, بٹ آئی وازنٹ ریئلی ورکنگ. when I was diagnosed with cancer, میں نے تو اسپیڈیں پکڑ لی. Really? میں نے اسپیڈیں پکڑ لی, اور میں بس کام میں نے کرنا شروع کر دیا تھا. I said I don't have time to sit and cry and یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اینڈ ایکچولی 2019 کے بعد تو بہت زیادہ وہ کیا. 2018 میں my friend Muniz ہے, she's my childhood friend. So who is daughter of Asma Jahangir. Yeah. So basically they have a conference, Asma Jahangir conference every year. So وہ جب پہلی کانفرنس ہوئی نا after she passed away, تو my friend Muniz ہے, she's the one who's pushed me so much. She said کہ تم کچھ کرو, as a tribute for me, whatever you want to do. تب میں نے ذرا سیریسلی کام کرنا شروع کیا, کیونکہ now this is serious business, there are going to be so many people and I need to do something. تو میں نے اسٹارٹ کر دیا کرنا. اس کے بعد پھر جب کینسر 2019 میں آؤٹ آف نو ویئر ون فائن ڈے کینسر بام شیل گرا,
ایسے رونے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, یہ بھی نہیں پتا کتنا میں بڑی time مصروف ہوں. میں بہت مصروف ہوں اینڈ آئی ہیو لاٹس ٹو ڈو. اس وقت کوئی کیور نہیں تھا, کوئی ٹریٹمنٹ پتہ نہیں تھا, کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بیمار میں نہ مجھ سے کچھ کھایا جاتا تھا, نوزیا اتنا ہوتا تھا. اچھا, حالانکہ وہ والی کیمو بھی آپ نے نہیں لی اور یہ بتا رہی ہیں کچھ نہیں کیا تھا. ہاں, اور بہت میسٹاسس اور اسٹیج 4 سے پتہ چلا. ہاں اسٹیج 4 نا, تو وہ تھا کہ اچھا. اور ٹریٹمنٹ میرا شروع نہیں ہوا تھا. دے سیڈ کہ آ جاؤ کیمو کے لیے. مائی ڈاکٹر بیچارے سویٹ ڈاکٹر کیا کر, شوکت خانم, کہ کیمو تمہاری کل ہے. ایسے میں نہیں آ رہی. دے بولے کہ آر یو کریزی, آر یو میڈ, یو ہیو ٹو کم. ایسے نہیں, میں نے نہیں کرنا, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, بٹ کیمو میں نہیں کرا رہی. اس کے بعد آئی سرچ, آئی گوگل سب, آئی واز لائک ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, ابھی تک کیمو کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. دیر ہیز ٹو بی ادر اسٹف. سو آئی سرچ اباؤٹ ٹارگیٹڈ تھیراپی. تو اس میں امیونو تھیراپی, ہارمونل تھیراپی, اس کرانے میں نا ٹک می لائک اے منتھ, مہینہ 1.5 مہینہ لگ گیا اس پوری چیز میں. اینڈ آئی واز ایکچولی ویری سک, آئی کونٹ ایٹ اینی تھنگ. اب مجھے نوزیا ایسا ہوتا تھا کہ میں, کیوں ہو رہا تھا نوزیا؟ مطلب بیکاز لیور میں بھی تھا کینسر, لنگس میں بھی تھا, مطلب سائڈ افیکٹس ہو رہے تھے وہ جو بھی ہو رہے تھے, بہت نوزیا. سو دین سمبڈی ریئلی ڈیئر فرینڈ آف آرز, آئلہ آپا, کراچی میں رہتی ہیں, انہوں نے بتایا دس ڈاکٹر نساکا, ہی از ان کراچی. وہ جڑی بوٹیاں بنا کے نا اس سے وہ کیور کرتے ہیں آل کائنڈز آف ڈیزیزز. اچھا, ڈاکٹر نساکا کا ہم فون نمبر بھی ان کے نام کے ساتھ ضرور میں آپ کو دے دوں گی, ضرور. سو آئی آسک یو ٹو, وہ اینڈ میں آئی جسٹ پھر ہم وی ول رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ ویل پٹ اٹ ان دا ڈسکرپشن. بالکل ٹھیک ہے, بالکل رائٹ, بالکل. سو اس کے بعد آئی وینٹ ٹو کراچی, اور جب میں کراچی گئی ہوں آئی واز لائک کہ پتہ نہیں میں واپس آؤں گی بھی کہ نہیں آؤں گی. وہاں جا کے بہت طبیعت خراب ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے ملی, وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ, ایسے کہتے ہیں ہاتھ دکھاؤ, تو نیلس پہ نا ایسے وہ مارتے ہیں, اور نیلس پہ نا ایسے پین یا کچھ مارتے ہیں. اینڈ اس سے دین ہی سیز کہ میں اب بتاتا ہوں کہ کیا تمہاری ڈیزیز ہے. اچھا, تو وین ہی ڈیڈ دیٹ نا, تو ہی سیڈ کہ تم بڑی لیٹ آئی, تم میرے پاس پہلے آ جاتی تو میں تمہارا ٹریٹمنٹ پہلے شروع کر دیتا. اچھا. سو وہ جڑی بوٹیوں والا ٹریٹمنٹ آئی اسٹارٹیڈ. ہاں, اینڈ اس کے بعد پھر شوکت خانم میں جی, باقی پھر پراپر اسٹارٹ ہوا. سو واٹ واز دا فرسٹ سمپٹم؟ وہ آئی ہیڈ بیک ایک فار اے فیو منتھس. یا بیک ایک, دن کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب جس کو کمر میں درد جس کے پاس بے شک نہ نہیں, اور پتہ ہے کیا ویئرڈ بات, دن کو کچھ نہیں ہوتا تھا نارمل. رات کو جب سونے لگتی تھی, بیکاز اٹس ان دا بونز آلسو, تو جب سونے لگتی تھی نا تب مجھے لگتا تھا ہائے میں کتنی ایگزرٹ میں نے کر لیا, کتنا میں تھک گئی ہوں کہ مجھے بیک میں درد ہو رہی ہے, یہ ہوتا تھا. سو فار لائک 5 months, سو بیسکلی فار لائک 4-5 months میں ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ میں جو سمجھ لیں آپ سمجھ لیں, ویری ینگ, آپ جو مرضی سمجھ لیں. میں تو 60s میں ہوں نا, mid 60s میں. آپ ایج جو مرضی سمجھیں, نو ایشو. ہاں بالکل. سو اس کے بعد ہاں, تو اٹ ہیپن فار لائک 4-5 months. میں رات کو روز پیناڈول کھا کے سوتی تھی کہ ہائے میں پھر تھک گئی, میں پھر تھک گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا تمہارا پورا ہم اسکین کر لیتے ہیں نا, اتنی دیر سے تمہیں بیک ایک ہو رہی ہے تو وہ کروا لو. ہاں, تو اسکین میں جب وہ نکلا تو ڈاکٹر بیچارے کی خود ہوائیاں ہو رہی ہوئی تھی, وہ سو شوق. اس کے بعد پھر خیر وہ یہ سب کچھ ہوا. دین اینڈ یہ ہوا کہ میری ٹارگیٹڈ تھیراپی, آئی ہیو اے ونڈرفل ڈاکٹر, ڈاکٹر نیلم ایٹ شوکت خانم. سو انہوں نے یہ میرا سارا اسٹارٹ کروایا. اس سے پہلے بایوپسی ہوئی, اس میں دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم تمہاری ہارمونل تھیراپی کر سکتے ہیں. پھر شوکت خانم نے ٹیبلیٹس پہ مجھے, میڈیسن پہ بیسکلی, بیکاز کیمو تو ہونی نہیں تھی, اس پہ بھی اسٹارٹیڈ آف. تو اب اللہ کا شکر ہے. ہاں, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ بیٹر, اور آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, کام کر 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 پہلے. اچھا, یو اسٹارٹیڈ ورکنگ. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. اچھا, اس کے بعد میں نے کام شروع کیا, بہت کام کیا فار 3 years. 2021 22 یا ہاں 2023 میں 19 کو آپ کو پتہ چلا, یا کون سا مہینہ تھا کنفرم جب ہوا؟ اٹ واز لائک اگست سپٹمبر. اگست, اب مطلب لٹرلی اگست سپٹمبر سال ہو گئے, 5 سال. یا تو یو 19 کو, اینڈ دین 3 years ٹریٹمنٹ چلتا رہا.
ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا. ٹریٹمنٹ ہیز ٹو گو آن. And ٹریٹمنٹ cancer cancer has finished? Cancer has یار finished? کینسر فنش نہیں ہوتا, ہاں. بٹ اٹس اے ویری بگ تھنگ کہ آپ اس کنٹین کر لو ہاں. کہ وہ اسپریڈ نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے, it's not growing. نو بیسک دا پوائنٹ واز کہ اس کو ہم کنٹین کر لیں. تو Okay. وہ شکر ہے وہ ہو گیا. So you have continued for 5 years now. یا And you are continuing still. یا And you're very happy with it. Living اللہ a کا شکر ہے, normal everything is life. going on. Yeah. So then in 2023 I had my first solo show after God knows how many years at Chakar Ali Museum, Lahore. میں نے اتنا کام کیا اور اتنے سالوں کے بعد کام کر رہی تھی. اینڈ اٹ واز پتہ ہے کیا, سو اوورویلمنگ. اینڈ وین آل مائی ٹیچرز, وہ سلیمہ ہاشمی, مطلب وہ عمران قریشی, عارم نعیم, they were all my teachers at NCA. عمران قریشی, Mrs. Hashmi was our principal. Who? Mrs. Hashmi, Salima Hashmi was our principal جب NCA میں تھے. پورے NCA کے ٹیچرز سارے ہمارے فرینڈس, ساری فیملی, باقی everybody was there. So it was so overwhelming. That was your first solo show. After God knows how many years. I think after 10 years I had the first show. My first solo show was probably also there, 1984. کیونکہ میں نے پہلے تو کیا ہوا تھا. after I graduated I had a few solo shows. Yeah. But for a decade وہی بات I didn't work. اچھا. It was so overwhelming. تو میں نے کہا چلو یہ تو بڑا اچھا, اور یہ تو بڑا اچھا کیا ہے. اور then I was just working and working and working. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میری یہ جو کینسر والا جو میں نے کیا نا, اس وقت تو ایکچولی کوئی وہ میرے دماغ میں نہیں تھا کہ کوئی شو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. میری ڈریم تھی ٹو گو ٹو یورپ. کتنے سالوں سے میں آئی یوزڈ ٹو ڈریم اباؤٹ اٹ, کہ ہم جب NCA میں پڑھتے تھے نا ہسٹری آف آرٹ میں, وہ اباؤٹ آل دیز آرٹسٹ, ویٹیکن سٹی, سسٹین چیپل, ڈیوڈ. ہمارے ایک ٹیچر NCA میں ہے سر جمیل بلوچ. تو ایز یو انٹر NCA نا, وہ ڈیوڈ کے وہ نا فائبر گلاس کے بہت بڑے وہ اسکلپچرس بنے ہوئے, اچھا, لائف سائز, 15 feet ہے, مطلب they're like incredible. So I was like ہائے کبھی اصلی ڈیوڈ کو دیکھیں گے. تو وہ تب سے تو وہ بس پلان فائنلی بن گیا اور میں یورپ چلی گئی. We went to Rome. وہ جب لینڈ کیا وہاں پہ تو خیر روم تو جو بیوٹیفل تو تھا, اگلے دن ویٹیکن جب میں انٹر کر اٹ کانٹ ہیپن کہ مطلب آئی ڈنٹ تھنک کہ میں ایکچولی چلی جاؤں گی. اچھا وہ تو خیر اوور ویلمنگ دیکھتے کہ جب سسٹین کیسا تھا یار, وہ تو اٹ واز لائک کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو اتنا اوور ویلمنگ کہ یہاں میں پہنچ گئی ہوں. وہ چیزیں میں نے بکس میں دیکھی ہوئی تھی نا, موزس کا اسکلپچر, مطلب وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. there was so much God giving life to man. اور اتنی چیزیں کا تو ہم نے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا. there were so many things which were new کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. started off کرتے کراتے جب سسٹین چیپل was like the second last stop at the Vatican, آنسو میرے ٹپ ٹپ. I was like نہیں, مطلب یہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں. اینڈ ہم نے کیا سینٹ پیٹرز بیسیلکا. مطلب اٹ واز جسٹ سو اوورwhelming ویٹیکن. اس کے بعد پھر جب میں نے وہ دیکھا میں بہت مجھے لگتا ہے میرے کام میں نا بہت چینج آیا ہے. اچھا. سو اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا کائنڈ آف ورک وچ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ. میرا کام نا بڑا وہ بہت زیادہ ٹک 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 ڈیٹیل آئی لو ڈوئنگ دیٹ. چھوٹی ڈیٹیل میں بھرا ہوا. تو میں نے سو ادھر سیلنگ چل رہی ہے, ادھر یہ چل رہی ہے, ادھر پینٹنگ ہے, ادھر اسکلپچر ہے. ایسے یار لوگوں نے تو کس قسم کا کام کیا ہوا ہے. مطلب وہ ڈیٹیل ہے کہ وہ ختم ہی نہیں آ رہی. یو وانٹ ٹو اسٹاپ اینڈ سی سم تھنگ بٹ یو ڈونٹ ہیو آورس ٹو اسپیئر آن ون ورک. یو ہیو ٹو موو آن. اب چلتے چلتے بھی کبھی پیچھے دیکھتے ہو, کبھی آگے دیکھتے ہو. کلرس, ایوری تھنگ. تو وہ وہاں جو دیکھا نا اپنی آنکھوں سے آرٹ, تو وہ اندازہ ہوا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بالکل اسٹارٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کام تو یہ ہے جو یہ لوگ کر گئے ہیں. زندگیاں گزار دی انہوں نے. مائیکل اینجلو کو سوچے کہ وہ لیٹ کے مطلب اٹ واز جسٹ کر. اچھا, اور وہ دل کرتا ہے کہ آپ نے جب گزر رہے ہو نا آپ بس کھڑے ہو جاؤ ایک جگہ پہ. بٹ دیٹ کانٹ ہیپن, یو ہیو ٹو موو.
اوکے اینڈ آئی واز ود مائی ہسبینڈ. ہم نے وہ ٹور گائیڈ لیا ہوا تھا نا, وہ ٹور گائیڈ کا تھا وہ نہیں وہ ایک نا ان کا فلیگ فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ گم نہ جائیں اپنے آپ اس کے. اب میں اتنی سلو چلتی تھی کہ میرا وہ فلیگ گم جاتا تھا. پھر میرے میاں کی مجھے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے نظر آتا تھا کہ موو فاسٹ, چلو ادھر آؤ. تو وہ کر کے روم پورا دیکھ لیا. پھر روم کے بعد پھر اگلے دن ہمارا جو اینڈ ڈے تھا وہ ہم نے پھر پورا سٹی ہم نے ایکسپلور کیا, ہر جگہ گئے کہ کچھ رہ نہ جائے. اس کے بعد دین وی وینٹ ٹو فلورنس. جب فلورنس کی مزے کی بات بتاتی ہوں, somebody told me کہ میں تو پہلی دفعہ جا رہی تھی, میں تو کبھی گئی نہیں یورپ, کہ there is a art supply store, زیکی اسٹور, وہ ضرور جا کے دیکھنا. وہاں گئے, پتہ کیا چلا کہ اٹس لائک اے فیکٹری رن بائی اے فیملی. It was set up in 1850s or 1800s. And they make dry pigment. I mean, they make lots of stuff. جو میرے کام کی چیز ہے وہ تو oils اور وہ acrylics, ہر چیز وہاں پہ. ڈرائی پگمنٹس. اور میں جب انٹر کی ہوں نا, اگر میرا میاں ساتھ نہ آتا میں خالی ہاتھ واپس آ جاتی. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. زمین سے چھت تک ان ایوری شیڈ. اگر وائٹ ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ 100 بوٹلس وائٹ کی تھی, پھر لیمن, پھر یلو پاؤڈرس, آل پگمنٹس. اینڈ آئی واز لائک میں کیا کروں, میں شیڈ کون سا اٹھاؤں. ہی واز لائک یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, ایسے جو اٹھانا ہے اٹھا لو. آئی ڈونٹ نو. مہنگے ہوں گے یار, مہنگے تو تھے بٹ میں تو بفور آئی وینٹ دیئر, اچھا میں سمجھتی تھی میں تو بہت مارکا مار رہی ہوں. کالج کے زمانے میں نا ونسن اینڈ نیوٹن کے پینٹس ہوتے تھے, واٹر کلرز. میں کہتی تھی واہ واہ میں تو کیا پینٹس بیسٹ. وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ تو آپ کو یوز ہی نہیں کرتا, یہ تو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. یہ تو پگمنٹس, ڈرائی پگمنٹس, اور کس طرح کے چیزیں آ گئی دنیا میں. میں تو این سی کے زمانے میں تھی, اپنا واٹر کلر اور وہ. خیر وہاں سے میں نے پگمنٹس اٹھائے. آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے, بالکل آؤٹ ڈیٹڈ. آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کچھ ہے. یہ زیکی کے نام سے تھا. زیکی. اور بیسٹ چیز زیکی کی یہ ہے کہ اٹس ناٹ اویلیبل. نہیں, سی کچھ تھا, زیڈ سی, آئی سی دا اسپیلنگ, آئی سینڈ یو دا اسپیلنگ, CZHEKI, کچھ واٹ ایور, آئی سینڈ یو دا اسپیلنگ. اوکے. سو وہاں پہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ ڈیلیور دیئر ورک. ایون اٹلی میں کوئی اور آؤٹ لیٹ نہیں ہے, دنیا میں کہیں آؤٹ لیٹ نہیں ہے. اگر ایک ہی ہے, ایک دکان ہے, اور فلورنس میں, صرف فلورنس میں. آپ کو چاہیے نا آپ فلورنس جائیں اور وہاں سے سامان اٹھائیں اور آپ واپس آئیں. آئی مین جو اچھا انکس, آئی مین اچھا یہ واٹر بیسڈ ہے یا آئل بیسڈ؟ جو میں یوز کرتی ہوں واٹر بیسڈ ہے. اچھا, بیکاز میرا بھی آپ کی پینٹنگ دیٹس آل واٹر بیسڈ. اچھا, بٹ لائک یو یوز ایکریلکس یا واٹ ایور. ایکریلک از واٹر بیسڈ. تو ہاں مطلب آئل پینٹس ہیں یا جو بھی. وہاں تو پتہ اتنی چیزیں تھیں, آئی ڈنٹ ایون نو کہ یہ چیز ہے کیا, یہ کس قسم کے پینٹس ہیں, کبھی دیکھے نہیں. وہ سولوشنس تھے باٹلس میں, جیسے وہ سائنٹسٹ کی وہ ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتی وہ گلاس باٹلس, اس کے اندر وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس قسم کی وہ چیزیں. آئی واز لائک یہ میں کون سی دنیا میں آ گئی ہوں. وہاں سے میں نے سامان اٹھایا, ونڈر ورلڈ, یا وہاں سے سامان اٹھایا. خیر پھر وہاں سے ملان گئے, وہ ایک اور دنیا. وہاں سے میری جو ایک اور ڈریم تھی, جو کہ مجھے لگتا کہ میں پچھلے جنم میں نا میں پیرس میں رہتی تھی, اور مجھے پتہ ہے پیرس کو میں جانتی ہوں. مجھے لوور دیکھنا تھا, بالکل مجھے مونا لیزا دیکھنی تھی. اچھا وہاں ہم جب گئے, پیرس پہنچ گئے, مجھے لگا میں نے کہا یہاں تو میں آئی ہوئی ہوں, آئی نو دس پلیس. ایک میں نے سختی ورڈ یاد کیا ہوا تھا, ایگزٹ. وہ سختی دیکھتے تھے اور فالو کرتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے. لوور پہنچ گئے. اب اسے اللہ میں کیسے شکر کروں, مطلب میں لوور پہنچ گئی ہوں. مطلب آئی کوڈ ناٹ تھنک. وہاں پہ جی شکر ہے ایک دن پہلے somebody had told me کہ تم جب مونا لیزا دیکھو گی, مونا لیزا از ناٹ بگ, اس کا یہ سائز ہے. وہ شکر ہے مجھے پتا تھا. 18x24 انچز ہی ہے. نہیں 24 بھی نہیں مجھے لگتا. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ 12 by something. It was so اچھا اتنی چھوٹی. I don't know. I'll check up the size, but it was very small. اچھا ہم فالو کر رہے تھے شیشے کے اندر. ہاں وہ نا, ہاں بلٹ پروف گلاس. اچھا ہم فالو کر رہے تھے مونا لیزا چیمبر. خیر وہ کرتے کراتے سب کچھ کرتے کراتے ایک چیمبر میں ہم گھسے, تو آئی جسٹ سو کہ لوگوں نے نا اپنے موبائل فونز ایسے اٹھائے ہوئے ہیں.
I was like, سلمان مونالیزا ادھر ہی ہے. He said, تم جاؤ اس رش میں تو پاگل نہیں ہوں, میں تو ادھر کھڑا ہوں. وہ بات دیکھ رہا تھا. You know what happened? اب وہ سامنے پوری جگہ بھری ہوئی. میں کہا میں تو نہیں جا سکتی, یہاں پہ تو کتنے گھنٹوں لگ جائیں گے. اچھا اسٹارٹیڈ واکنگ سائڈ سے نا, سائڈ سے میں آ گئی. لوگ سائڈ سے نہیں جا رہے تھے, لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے. سائڈ سے میں چلتی چلتی گئی ہوں, میں ادھر سے سامنے آئی ہوں. تو ان کے جو سیکورٹی گارڈز ہیں نا, اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جلدی سے آؤ, آؤٹ آف نو ویئر, جلدی سے آؤ, ویڈیو بناؤ اور گزرو یہاں سے. گڈ فار یو. میں بھاگی بھاگی پہنچی ہوں, میں سامنے کھڑی ہوئی ہوں. تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یو ہیو 2 minutes. آئی سیڈ نو 1 minute از اوکے. فٹافٹ میں نے تصویریں کھینچی, میں جلدی سے ویڈیو بنا لی. میں نے مونالیزا کو دیکھا اور میں ادھر سے ہی واپس ہو کے نکل گئی. میں کہا یہ مطلب یہ میں ایک دم پہنچ گئی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے پورا کمرہ دیکھنا شروع کیا. اینڈ آئی واز لائک یار مونالیزا میں نے دیکھ لیا. اس کے بعد پھر باقی لوور دیکھا. اور امیزنگ بات کہ اب ایک وہ کورٹیارڈ تھا, وہاں اسکلپچرز تھے, تو وہاں بچے بیٹھے ہوئے, لائک یو نو ٹین ایجرز, دے ور اسکیچنگ. تو وی جسٹ آسک دیم کہ او ویئر آر یو فرام. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہاں پہ جو آرٹ اسکول ہے نا, پیرس آرٹ اسکول یا جو بھی, twice a week they have their sketching class in the Louvre. تو وہ بچے they were sitting and I was like یار سوچو ہم جاتے تھے کدھر روڈ سائڈ پہ بیٹھ کے, لاہور میوزیم چلے گئے, بہت بڑی بات ہوتی تھی. یہ بچے لوور آ رہے ہیں. اینڈ when I saw their drawing I was like یار ہم لوگ کی ڈرائنگ ان کی ڈرائنگ سے بہت بہتر ہوتی تھی. یا ان کے لیے تو وہ روٹین تھی نا, جو we were so overwhelmed. ان کے لیے تو لائک نارمل کہ ہاں we come here twice a week, we have a drawing class here. اینی ویز میں جب واپس آئی ہوں نا, میرا کام پورا بدل گیا. میرا کام بہت زیادہ وائبرنٹ کلرز, ابھی جو شو ہوا ہے بہت کلر پیلٹ میرا چینج ہو گیا. پہلے میرے براؤنز اور ٹی واشز اور اس میں تھا, اب اس لائک چمکتا ہوا یلو, اورنج, شاکنگ پنک, ایمرلڈ گرین, اس قسم کے کلرز بہت یوز کیے ہیں. تو خیر جب واپس آئی تھی نا, اسٹارٹیڈ ورکنگ اینڈ دین آؤٹ آف نو ویئر میں نے کہا میں نے سارے کینسر آرٹسٹ سروائیورس کو اکٹھے کرنا ہے اور میں نے ان کا کام ڈسپلے کرنا ہے. میں اتنا کچھ دیکھ کے آئی ہوں, دنیا تو کدھر سے کدھر پہنچی ہوئی ہے, اور ہم اکیلے ایک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. کوئی گروپ شو ہو گیا, کوئی نہیں ہوا, یہ وہ ایسے نہیں. پھر میں نے لاہور میں اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کیا. آئی تھنک آئی اسٹارٹیڈ ان by November. Acha, when did you go to Rome and this whole trip? We were there in October. October? Which year? Last year, 2023. ٹھیک ہے. Okay. So when we came back, socho November and December, I organized yahi Connecting Dots ki series 1 in 2 months, and we had a show in January. اچھا, January 24. Yeah, this year. سو 2 مہینے میں جو بھاگی ہوں, جو میری دوریں لگی ہیں, وہاں مجھے اتنے اچھے آرٹسٹ مل گئے. مطلب وہاں پہ وی ہیڈ لالا رخ, ان کا کام, ارم افشار her work, I had my work, فرحاد ہمایون's work, then سحر انصاری, then this ماریا لقمان. اتنا اچھا کام تھا. لوگوں نے کام اپنا بھیج دیا, فٹافٹ سے بھیجا, فٹافٹ سے کیا. And they were like so nice کہ fast forward میں. And then جیسے یہاں پہ میں نے, یہاں کی تو بعد میں بات کروں گی, then I made a video tribute for artists, painters who are not with us anymore. ان کے کام پہ, ان کا short life journey. So you like this video filmmaking, documentary sort of, ہے نا؟ کبھی نہیں کیا ہوا تھا. ہاں, but you پہلی دفعہ کیا ہے. It's like almost like a presentation. But a little more than that. Yeah. It was like a 20-minute tribute. Right. تو وہ short videos, ان کا کام, ان کا journey, discussing about their work, وہ ہو گئی, and that was a huge success. Everybody So this was tribute, to the artists who had passed away. The video tribute. ٹھیک ہے. اور جو کام ڈسپلے تھا وہ تھا some cancer survivors, some who had passed away. So basically tribute to all artists who were dealing with cancer, کبھی نہ کبھی کسی ٹائم پہ. وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا Connecting Dots series 1, and اس پہ بھی everybody was there. It was so overwhelming. وہ تو باہر جب واپس آئے, جب ٹریبیوٹ ہو گیا, وہ سلیمہ ہاشمی came, she spoke, ریما بخاری spoke, مریم رحمان spoke. میری جب باری آئی, she نے I couldn't talk.
میں گئی ہوں, میں نے بس تھینک یو کہا ہے اور ٹپ ٹپ آنسو. آئی واز جسٹ سو ایموشنل. ایک تو یہ کہ ہو ایور میٹرڈ ٹو می واز دیئر. پورے کالج سے لے کے, فرینڈ سے لے کے, فیملی سے لے کے, ایوری بڈی واز دیئر اینڈ ایوری بڈی واز جسٹ ویری ایموشنل. اٹ واز لائک ویری ایموشنل ایونٹ. وہ بہت اچھا ہو گیا. اس کے فوراً بعد ہی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس شو. دین آئی واز انوائٹیڈ بائی PNCA. دے ور ویری نائس. بہت اچھا انہوں نے کنڈکٹ کیا, بہت اچھا. لاہور والا جو ایونٹ تھا, آئی واز لائک میں اب فنڈ کہاں سے لاؤں. کہاں ہوا؟ شاکر علی میوزیم میں, اور اٹ واز ونٹرز. اچھا, دین فیروز سنز لیب دے اسپانسر دا ایونٹ لاہور والا. تو وہ واٹ ایور آئی نیڈیڈ وہ سارا کچھ ہو گیا. یہ والا ایونٹ, دس واز اے اسپانسرڈ ایونٹ آلسو. یہ بیسٹ وے گروپ نے اسپانسر کر دیا. سو وہ یہ تھا. اچھا, وہ والا کس نے کیا تھا؟ فیروز سنز لیبارٹریز. یہ بیسٹ وے گروپ نے اسپانسر کر دی. وہ راستے پتہ ہے سارٹ آف کھلتے ہی گئے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اب میں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ لوگ آرٹسٹ یہاں پہ ہیں. ایک لاہور کی میری آرٹسٹ تھی گلناز ایاز, باقی سب اسلام آباد کے تھے. اچھا. ہاں, تو میں لاہور سے بیٹھ کے سب کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں, سب کام بنا رہے ہیں کام. مطلب میں تو واٹس ایپ پہ سب کے ساتھ وہ اپڈیٹس لے رہی تھی. سو ویئر ڈیڈ یو فائنڈ دا لائک دا لنکس اینڈ آل؟ میرا فون نمبر جیسے آپ کو یار ایک بندے نے دوسرے کا دیا, دوسرے نے تیسرے کا دیا. یہ آپ لوگ آرٹسٹ نہیں ایک دوسرے کا نمبر دیا, بیکاز آئی ڈونٹ نو اینی بڈی. تو ایک ایک بندے نے آگے آگے دیا. آئی ول سینڈ یو مائی فرینڈس نمبر, شی از این آرٹسٹ آلسو. اچھا, اس طرح مجھے نمبرس ملے ہیں لوگوں کے. وہ لاہور میں بیٹھ کے وہ سارا وہ کنیکٹ کیا, کام اکٹھا کیا, اپنا کام کیا میں نے. اب ناؤ وین آئی سا مائی ورک آئی واز لائک آئی ڈونٹ ریمبر میں نے کس وقت اتنا کام کیا ہے. بہت زیادہ کام, شکر ہے جلدی میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ کی نا ایک سائڈ پہ تو لگی ہوئی تھی, پر میں نے دوسری سائڈ پہ بھی ایک اور وال پہ ایک صرف بلیک گرے اینڈ گولڈ ایلیفنٹ سے اس سائز کی ہو. یہ سارا نئے پگمنٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہوا ہوا ہے نا. وہی یہ گولڈ بھی پگمنٹس تھے, ڈرائی ڈسٹ کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. یہ سارا نیا کام تھا. وہ ایکچولی کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا نا کہ میں کئی دفعہ کہتی تھی ہائے میں اتنی تھک گئی ہوں, میں سو جاؤں. صبح اٹھوں گی اپنے چائے کے مگے کے ساتھ, آئی ول اسٹارٹ ورکنگ اگین. میری تو ہائی لائٹ آف دا ڈے ہوتا تھا صبح ناشتہ, میرا چائے کا مگا سب سے ضروری ہوتا تھا. چائے بنائی, کام رکھا اور شروع ہو گئے. زبردست. اب جناب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اوکے ضرور. ہم تو جیسے ایک سیلاب سا کھل گیا اور دو لوگ ایک چیز میں اتنے انٹرسٹڈ. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے, بیکاز یو ڈونٹ گیٹ ٹو ہیئر دیز ورڈز, دیز پلیسز. یہ والی جو پیشن ہوتا ہے ٹو سی دیز پلیسز, آپ نارمل جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا کون کون. سو جی اب دوبارہ ضرور فوراً جلدی سے آئیے, ایک پیالی کافی, چائے, کولڈ ڈرنک. آج کل میں لسی کی بہت فین ہو گئی ہوں, تو لسی لیں اور ضرور واپس آئیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. فرسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو بابر قریشی ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آپ نے ہمارے لیے ایک اور چیلنج پیش کیا کہ ہم اپنے گیسٹ کو نہیں دکھائیں گے. آپ بتائیے کہ CBD کی کوئی ویلیو ہے ان امپروونگ کنڈیشن آف کینسر جب ہو چکا ہے, یا اس سے بغیر بھی اگر آپ لیتے رہیں تو ہوئے گا ہی نہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ ہیل اور ہرٹ کا بیلنس ہے. بگر پکچر میں آپ نے وہ مینٹین رکھنا ہے. کامن سینس ہے, دیکھیں آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ ایک انسان کو چلنا پھرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گوئنگ ٹو دا جم, جی جسٹ ریزنیبلی بی ایکٹیو, تاکہ اندر جو انتڑی ہیں وہ تو چل پائیں, بیٹھے نہ رہا. سیڈنٹری لائف نہ ہو, کامن سینس چل پھر لیں اتنا, وہ آپ کریں. ڈائٹ پہ بھی اسی طرح کامن سینس یوز کریں. فاسٹنگ کریں, سنت ہے, منڈیز تھرسڈیز کو فاسٹ کریں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, بہت زیادہ. اور وہ شاکر علی میوزیم سے تو مجھے اپنے فلیشز آ رہے ہیں کہ بھائی میں جب میری 1982 میں ہوئی تھی سولو ایگزیبیشن ان شاکر علی میوزیم, اور ادھر سعید اختر آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چیز یاد رکھے کہ an idea is nothing till you have
done executed it, yeah. till you have executed Yeah, it. yeah. इतने पावरफुल वर्ड्स हैं. हम लोग पारे सारी कौम जो है ना, बड़े जी मेरे अच्छे आइडियाज़ हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना, कीप इट क्वाइट. और एज अ राइटर ऑथर ऑल्सो मैंने देखा, खैर मैं आप लोगों के अपने जो है ना फॉलोअर्स के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, और ये अब शुरू हुआ है. लेकिन प्रीवियसली एंड जनरली एज अ रूल वन शुड नॉट शेयर वंस फ्यूचर प्लान्स with anybody. But it's pointless. You don't know what the future holds even. Exactly. I go with the flow. जो अभी चल रहा है वो चलता जाए. अगले साल क्या होना, अगला साल किसने देखा है? बिल्कुल, किसने देखा? मुझे नहीं पता. हाँ. So अभी जो चल रहा है बस चलता. तो इस साल जनवरी में इन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स की फर्स्ट एग्जीबिशन की, and this is series कैंसर 2. सर्वाइवर्स की. आपने जब ये बात बताई मुझे, और हम ये भी बात कर रहे थे कि PNCA में एक इवेंट कराना कितना मुश्किल काम है, और आपने कैसे कर डाला. तो मुझे मैं अपने फादर की वर्ड्स याद आए. वो हमेशा मेरी तरफ देखते थे और कहते थे, जिस तरह मुझे होता था मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो ही वुड से कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले आप एक चीज के काबिल बने, फिर उसकी ख्वाहिश करें. ठीक है, that's so true. बहुत बड़ी बात है. हम लोग एक चीज के काबिल ही नहीं बने होते, और ख्वाहिश हम बड़ी बड़ी कर चुके. वो एम्स पे सीधे पहुंच जाते हैं ना, पहले अचीव करो, फिर वो एग्जैक्टली उसके पास है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए. ऐसे नहीं मिलती. पहले हमने वो वाली काबिलियत, वो वाली जद्दोजहद, वो वाली जुस्तजू, और वो वाले काम करने हैं पहले. अब आपके इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है कि यू वेंट टू यूरोप, आपने वो सारे आर्ट वर्क स्टडी किया, और फिर मेरा काम ही चेंज हो गया ना, मतलब कलर पैलेट चेंज हो गई. टोटली लविंग इट नाउ. देखिए नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता आपके दिन और रात में. लगता है दुनिया देख के आपके जरा दिमाग खुलता है, आपकी आंखें खुलती हैं. यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. आप अपने थोड़े से, मतलब मैं तो वहाँ जाके नहीं, वहाँ जाके अब बोले कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम. ठीक है, हम लोग उसमें सबसे फनी बात है कि हम लोग उस पर फंसे हुए हैं मोस्टली. लाइक आर क्लास बेसिकली, कौन सा ब्रांड लिया है, किसके पास कौन सा ब्रांड है, क्या है, वो है वेस्ट. दुनिया बहुत आगे निकल गई है, ब्रांडों से बहुत आगे निकल गई. दुनिया में बहुत काम हो रहा है. पीपल आर वर्किंग, दे आर अर्निंग मनी, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर एंजॉइंग लाइफ, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन देमसेल्व्स. मैं दुनिया देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं. हम अजीब वो फंसे हुए उस पर कि क्या ख़रीदना है, किसने क्या ख़रीदा है, किसने अपनी शादी कैसी की है, क्या हुआ है, क्या. आई थिंक इट्स जस्ट सो पॉइंटलेस नाउ. बिल्कुल पॉइंटलेस है. काश कि ये समझ आ जाए. मुझे लगता है मेरे पास जो भी पैसे, मैं बस ट्रैवल करूँ. हाँ, जस्ट सी द वर्ल्ड. पैसे ना भी हो, है ना. हाँ हाँ हाँ, लेकिन पैसे हो तो एयरलाइन वाले बैठाएंगे. बिल्कुल. तो ये है कि बस अब ट्रैवल करो, दुनिया देखो. दुनिया में इतना कुछ हो रहा है. यहाँ पे नहीं कि आपने कौन सा वाला बैग लिया है, असली है कि फेक है, ये भी किसी को नहीं पता. बस उठा के घूम रहे हैं. नंबर 2 कॉपी, नंबर 3. दुनिया में बहुत कुछ है. सो मच इज हैपनिंग. थैंक गॉड. पता है हम लोग जो आर्ट वगैरह पढ़ते रहे हैं, इसने हमें इन चीज़ों से आज़ाद रखा है. इवन एज अ यंग गर्ल एंड ऑल, मुझे कभी, हालांकि अल्लाह का करम है या जो कि मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो आई एम श्योर ये चीज़ें पहनती रही हैं, लेकिन ना उन्होंने कभी जिक्र किया, ना मैंने कभी नोटिस किया, ना मेरे लिए वो इतनी अहम थी, ना उनके लिए वो इतनी अहम थी. अच्छा, देयर वाज अ टाइम डिजाइनर वेयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अच्छा, मतलब वो बैग कौन सा लेना है, वो जूता कौन सा, ये वो बड़ा पहन लिया, कर लिया. अब मुझे लगता है हाय मैं पागल थी, इतना महंगा बैग खरीदती थी. अब तो मतलब ये है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, यू नो. बिल्कुल. उसी पैसों में मेरी 2 टिकटें और आ जाए और मैं कहीं चली जाऊँ. एंड व्हाट्स द थिंग, बल्कि इंसान शर्मिंदा ही होएगा, दूसरे को बताएगा भी नहीं कि मैंने इतने पैसे खर्च किए. टाइम्स हैव चेंज्ड ना. इट्स एम्बैरेसिंग टू टेल पीपल कि आपने इतना अब दुनिया देखो. मुझे तो ये कि अच्छे अच्छे खाने खाओ, चीजें करो, experiences. I believe in experiences. Yeah.
या आप एक्सपीरियंस कर डू द सेम फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन. जब मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेना होता है या कुछ, अब मैं अगर जाऊंगी अभी तो आई वोंट टेक एनीथिंग विद मी. आई विल ट्राई कि उधर मैं उनको कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस दूं, टेक देम टू म्यूजियम्स, टेक देम टू प्लेसेस. दैट्स व्हाट मैटर्स ना. हाँ, मेमोरीज बिल्ड करें. या मेमोरीज आपसे कोई नहीं छीन सकता. सही बात है ना. और जब अच्छा बताएं, कमिंग बैक टू योर कैंसर जर्नी, हम लोग कहाँ चले. आर्ट आपको ना लिफ्ट करता है. इट जस्ट टेक्स यू राइजिंग अबव, जो मेरी बुक का टाइटल है. तो वो आप ये चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको राइज अबव करती हैं. एंड दे टेक यू अबव, एंड फ्रॉम देयर यू कैन लुक down at your situation and you have a better perspective of how to deal with it. कितनी बड़ी बात है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया कि मैंने कीमो नहीं करानी और आगे चले ना लाइफ में. अब एक जगह स्टक नहीं होके बैठ जाना. कैंसर हो गया भाई, हो गया, अब क्या करें. अब या तो बैठ के रोए कि हाय मुझे कैंसर क्यों हुआ, बस हो गया, या बस इसको लेके आगे चले. अब आप ये देखो, लाहौर में एग्जीबिशन हुई, सो मेनी आर्टिस्ट कनेक्टेड. इस्लामाबाद में, आई लिव इन लाहौर बट आई कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू. मतलब सारे इतने सच वंडरफुल आर्टिस्ट, बहुत हो गया. एंड पता है, आई वाज हैप्पी बिकॉज द आर्टिस्ट वाज सो एक्साइटेड, दे वर सो हैप्पी. एंड द पीपल, अब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस्लामाबाद में कितने लोग आ रहे हैं. क्या हाय, मैंने सौ कि वो हॉल भरा हुआ है और खड़े होने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, लोग ही लोग हैं. इट वाज सो ओवरवेलमिंग. एंड मिस्टर जमाल शाह, ही डिड द ओपनिंग, दैट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी आल्सो. एंड ऑल ऑफ यू वर देयर, और इतना अच्छा. फिर योर बुक लॉन्च हैपेंड. ये बेसिकली ये बहुत अच्छा हो गया. इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी. यू नो, वो तो आपने ऐसी बात की, ऐसी तो मुझे बस हुआ कि बुक लॉन्च. अच्छा, मैंने जब आपसे बात की तो मुझे लगा कि ये तो नहीं मानेगी ना, मतलब बेसिकली तो पेंटिंग एग्जीबिशन है. आई वाज सो हैप्पी कि थैंक गॉड यू आस्क्ड मी. उसमें भी हो गया कि पीपल वर सो इंटरेस्टेड टू सी बुक लॉन्च का ना, इंटरेस्टेड. और फिर कि अभी मेरा, अच्छा मेरी ये बुक भी ऐसी है ना कि दिन ब दिन आप कैंसर के बारे में नई चीज सुनते हो. जो चीज आ रही थी वो मैं बुक में डाल रही थी. अब वो बुक में मैं लिटरली दिन रात काम कर रही थी, और अब उसको प्रिंटिंग के लिए भेजना था. आप यकीन करें, 5 दिनों में ये प्रिंट हुई है. और दिन रात मेरे प्रिंटर्स लगे रहे, कहते हैं हमने इतना काम कभी नहीं किया एक बुक बस पे. जो काम होना होता है ना वो हो जाता है. और खुद वो जो ओनर है वो खुद उठा के स्टैक्स एग्जीबिशन से पहले आके दी उन्होंने मुझे. और हम वो गए और वो सारे इतने एक्साइटेड थे इसके ऊपर, बिकॉज एवरीबडी डिड देयर बेस्ट फॉर इट एंड न्यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, यू नो. और अब मुझे रात से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं. That's so exciting, so nice. So exciting. फिर एक ने कहा कि काश ये उर्दू में होती, तो मैंने कहा कि अभी तो आप बैठ के उर्दू में बताती जाए ना अपनी अम्मी को या जो भी हैं. अच्छा. लेकिन अगले साल इंशाल्लाह. अब फिर वही बात है, फ्यूचर की बात नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन फ्यूचर हैज द उर्दू वर्जन इन इट इंशाल्लाह. That's so nice. Yes, that's so nice. वो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था. तो द थिंग ना, एक चीज़ पे आप जब पहुँचते हो, गोइंग विद द फ्लो, आप एक पॉइंट तक पहुँचते हो, फिर किसी का कोई सवाल आता है जो आपको एक और डायरेक्शन में ले जाता है. और फिर साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी कर रहे होते हो. अब मैं ये सारा कर रही थी, इसका ISBN नंबर लेना था मैंने. रियाज साहब नेशनल लाइब्रेरी में, मैं उनके पास 2017 के बाद पहली दफ़ा गई हूँ. आई वाज वंडरिंग कि उनको वो, अब मैं नेचुरली मेरी लुक थोड़ी डिफरेंट हो गई, वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं. जो है उन्होंने मुझे देखा, कहते ओ ट्यूलिप. Cute, how cute. That book was Tulip of Sinai, इकबाल की. You look like a tulip also. No. So cute. That's sweet of you. लेकिन it was the book Tulip of Sinai जो अल्लामा इकबाल की first 2 poems थी प्यामे मशरक की, जो मैंने publish की थी. ठीक है. So and he immediately remembered. You can't imagine कि वो उठ के आए और उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, फिर इसका ये प्रोसेस है, ISBN ये फॉर्म भरें. फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर कहते हैं मैं स्टिक पकड़ के चल रही थी क्योंकि मेरा वो नी ऑपरेशन हुआ है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी. तो मेरी हालत देख के कहते ठहरे मैं लेके आता हूँ. वो जाके फिर मेरे लिए फॉर्म लेके आए, मैंने फॉर्म भरा. कहते अच्छा फिर आप इसको करके फिर मुझे दे देना, फिर हम इसको पता नहीं किस तरह पोस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे.
پھر میں نے کہا یہ تو ہم ابھی کرنے لگے ابھی پرنٹر ابھی اس کی لانچ ہونی. تو کہتے اچھا. اسی وقت پھر انہوں نے ماشاء اللہ ان کو جزا دے, he got me the ISBN number. That's so nice. And وہ ہوا, and then I went to the printers and I said بس اب یہ کر ڈالے. اور پورا اس کا ہم نے بک ڈیزائن کیا, کور ڈیزائن کیا, سب کچھ کیا. جب میں نے اپنی بیٹیوں کو دکھایا تو ماشاء اللہ نیو جنریشن کھڑی ہو گئی کہ یہ کیسا کور ہے, یہ آپ نے کیا پرانے زمانے کا فونٹ یوز کیا ہوا ہے, یہ کیا پرانے. نادیہ تو بیچ میں اڑ گئی, کہتی ہے کہ میں یہ تو میرا فیلڈ ہے, امی آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی. میں نے کہا تم 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ کینیڈا میں خود کام کرتی ہو, کیسے تم کر لو گی. تو میں نے تو تم سے ذکر بھی نہیں کیا. اس نے کہا بس چھوڑیں, گیو می اے ڈے, آئی ول ڈو اٹ. اچھا. اس نے جی سارا کور ڈیزائن کیا, پھر اس کے ورژنز, پھر کبھی ولیہ کا کوئی کامنٹ آ جاتا, کبھی نتالیہ کا, کبھی کس کا, پتہ نہیں کتنے ورژنز کور کے بنے ہیں. اور پھر جا کے وہ مٹیریلائز, بٹ جو کام ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. اور میں ہنس رہی, ہماری کانورسیشن ہو رہی, میں نے کہا اللہ آئی ہیو ٹو امپروو مائی سیلف نا. اتنی بڑی ہو گئی ہوں, ابھی تک مجھ میں یہ سلیقہ نہیں آیا کہ میں ایک چیز ذرا وقت پہ تیار کر لوں نا. ویزا لاسٹ منٹ پہ, بک لاسٹ منٹ پہ, ایگزیبیشن نہیں, یہ ہر چیز لاسٹ منٹ پہ ہی ہوتی ہے. وقت پہ کچھ نہیں تیار ہو سکتا, جو مرضی کر لو آپ. وہ ایگزام کی طرح نا, جو رات کو پڑھو گے وہی یاد رہے گا, باقی پہلے پڑھا بھی یاد بھی نہیں رہتا. پہلے کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز لاسٹ منٹ پہ. بائی دا وے, اب جو جیسے کل شو تھا, میں پوری رات بیٹھ کے میں نے لسٹ نہیں بنائی ہوئی تھی. وہ بیکاز وہ پورا کام پہلے لگنا تھا, پھر لسٹ بننی تھی نا ان آرڈر. بائی لائک 3:30 AM آئی واز میکنگ دا لسٹ. اچھا ٹھیک ہے, کہ وہ پہلے نہیں کیا ہوا تھا, وہ کیا. اس کے بعد دین آئی واز اپ ایٹ لائک 7:30. I couldn't sleep because show تھا, and then I had to go to the gallery. کچھ چیزیں اور دیکھنی تھی, وہ کرا کے. تو میں نے کہا یہ کچھ چیزیں جو کہ لاسٹ منٹ ہی آپ نے دیکھنی ہوتی. وہ SMD اسکرین لگ رہی تھی, اب میں پہلے تو نہیں دیکھ سکتی, اسی دن لگنی تھی. بالکل. تو وہ پھر لگا کے ذرا وہ ٹیسٹ رن کرنا تھا آف دا ویڈیو, کیونکہ وہ سوچو ویڈیو بن کے آ گئی, میں نے ٹیسٹ رن تو کیا ہی نہیں تھا. اچھا, کیونکہ وہ اسکرین لگے گی. کیا ویڈیو تھی, بیوٹیفل ویڈیو. تو وہ ڈھونڈ کے وہ نکال کے وہ جاٹ ڈاؤن. اچھا, اور بیسٹ وہ تھا اس کی ریشما کی ویڈیوز بہت پرانی ہیں, بیکاز 2013 میں تو شی پاسڈ اوے. تو ویڈیو کوالٹی تو بہت خراب تھی. وہ پھر آڈیو زیادہ خراب تھی, پھر آڈیو کو ٹھیک کرنا تھا. اچھا, ویڈیو کوالٹی ٹھیک کرنی تھی. وہ تو بہت پرانی 80s کے زمانے کی تھی نا, کہ وہ اٹ وازنٹ کلیئر ایون. وہ سب کچھ کرا کے وہ کرنا تھا. باقی نازیہ حسن کی اتنی پرانی تھی, شی پاسڈ اوے, کتنے سال ہو گئے ہیں. تو تب ویڈیو کوالٹیز بہت ہوتی تھی نا, تو اس کو تھوڑا ٹھیک کیا کہ وہ واچیبل آج کل کے زمانے میں, اوپر سے SMD اسکرین پہ وہ تو ہوئے نا. بٹ امیجن دیکھو نا کتنا بیہائنڈ دا سینس پرابلم. یہ سب کام لاہور میں ہو رہا تھا. ہاں, اس کے بعد باقی جو آرٹسٹ تھے وہ بھی دے ہیڈ سم ہیڈ پاسڈ اوے. آئی تھنک میں چھوٹی سی تھی تب دے ہیڈ پاسڈ اوے. تو وہ سوچو ویڈیو کوالٹی کیا تھی ان کی, فوٹوگرافس کی ویڈیو کوالٹی کیا ہے. تھے وہ جو اتنے سارے تھے, راک بینڈ والے جو, تو ہی از فرحاد ہمایوں. سو وہ اوور لوڈ اس کا بینڈ تھا. ہی واز اے ڈرامر, ہی واز اے پینٹر. سم سانگز ور ویری ویری فیملیئر اینڈ یا ہی واز ویری فیمس. تو بیسکلی جو ہماری فرسٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی نا, اس میں فرحاد کا کام بھی تھا. اچھا اچھا, his mother was there, his sister was there. Really? His sister was very nice. ہاں, اس نے اپنی مطلب بہت, اب تو پرائزڈ پوزیشن ہے نا پینٹنگ دینا بھی کسی کو, تو اپنی رسپانسبلٹی پہ میں نے پینٹنگ دی. اور پھر میں نے واپس اسی حالت میں واپس کی کہ کوئی غلطی سے اسکریچ بھی نہ لگ جائے. پھر لالا رخ کی نیس مریم رحمان, اس نے لالا کی پینٹنگس دی. میں تو سانس رکا ہوا تھا نا کہ یار یہ پینٹنگس مطلب کچھ نہ ہو جائے. پھر ارم افشار, ہر سسٹر آمنہ, انہوں نے اپنی بہن کی پینٹنگس دی ہوئی تھی. ان تینوں کا کام, ان کو بھی کتنی خوشی ہو رہی ہوگی نا کہ here is somebody it was very emotional, who is taking out time. بہت ایموشنل وہ ٹائم تھا. بیکاز یہاں پہ یہ تھا کہ I didn't really know a lot of people. لاہور میں یہ تھا کہ سارے اپنے لوگ, مطلب NCA کے زمانے سے, کچھ تو میرے کانوینٹ کے زمانے سے مائی فرینڈس,
وہاں سے لوگ چلتے چلتے وہ اینڈ ایوری ون نیو ایچ ادر. بالکل سب کی جرنی پتہ تھی. اٹ واز اے بٹ مور ایموشنل اوور دیئر. اچھا اچھا. اور یہاں پہ یہ تھا کہ میں تو آئی ایک دن پہلے اینڈ آئی واز جسٹ آئی ہیڈ سو مچ ٹو ڈو. ایک دن میں وہ پوری پینٹنگ سیٹ اپ کرنی, پوری جگہ سیٹ اپ کرنا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاہور سے وی ور ان کنورسیشن صبح 7 بجے جب یہ نکل رہی تھی لاہور سے, اور میں نے بھی لاہور اپنے ہاسپٹل جانا تھا, وہ کوئی میری سرجری ہوئی تھی ہفتہ پہلے, تو وہ اس کی کوئی ڈریسنگ ریموو کروانی. میں نے سوچا تو 10 منٹ کا کام ہے, میں آ جاؤں گی. تو یہ لاہور سے PNCA پہلے پہنچ گئی. انہوں نے کہا میں 12 بجے پہنچوں گی. میں نے دل میں سوچا 12 بجے تو ہو ہی نہیں سکتا, تو کر لیں گی لیکن آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی آپ کو ٹول اس سے آپ PNCA تک تو 40 منٹس ایٹ لیسٹ ہوگا, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو خیر دیکھا تو جی میڈم 12 بجے پہنچی ہوئی ہے ادھر, اور میں ابھی ہسپتال میں پھنسی ہوئی ہوں, ویٹنگ. پھر میں ادھر اندر سے پھر میں نے بات کی ادھر ادھر ٹرائی ٹو دس تھنگ, لیکن آپ جتنا مرضی کر لو ہر چیز پہ دیر ہو رہی, کبھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے یار. اچھا پھر وہ ڈریسنگ ریموو کرنے میں اتنی دیر ہو رہی تھی. مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی کمپلیکیٹڈ سرجری تھی پچھلی والی جو بھی تھی. تو مطلب ہم لوگ اپنی ڈفرینٹ وہ چیزوں سے پھر ہاؤ وی مرجڈ, اور ادھر جا کے بس میں نے آپ کو ہینڈ اوور کیا. پھر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, میں نے کہا میں کچھ اسنیکس ہی لے آتی آپ کے لیے. اسنیکس کا کوئی ٹائم پلیز, there was no time for anything and no takalluf with us for snacks or anything. کھڑے کھڑے جناب انہوں نے کچھ اتنا زیادہ کام تھا. They were like 73 arт ورکس. اچھا 73 74 ماشاء اللہ سارا کچھ لگانا. اب وہ ایک دن تھا, سیٹنگ پوری, یہ بھی پوری پکچرز اگینسٹ دی وال رکھی ہوئی تھی, کچھ وہ, اینڈ شی واز ڈوئنگ اٹ ہر سیلف. یا اٹس امیزنگ. می اینڈ مائی ہسبینڈ, ہی واز ہیلپنگ می. میرا اس نے بھی کام کیا. میں آپ کو ایک فلیش بیک بتاتی ہوں. ہاں یہی نیشنل آرٹ گیلری میں. اچھا میں اب وہ بات کر رہی ہوں کہ 1984 میں 82 میں شاکر علی میوزیم میں ایگزیبیشن تھی سولو. اس سے پہلے میری ایکچوئل فرسٹ والی جو سولو ایگزیبیشن تھی نیشنل آرٹ گیلری میں, جو پہلے ایک گھر میں ہوتی تھی. اچھا. خالد سعید بٹ واز دا ڈائریکٹر ان دوز ڈیز. مصباح الدین قاضی بھی ادھر ہوتے تھے, اور بھی ویری ویل نون پرسن مسرت ناہید وہ تھی, یہ لوگ سب تھے. آئی واز گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ ان 10 days, اور وہ میری سولو ایگزیبیشن ادھر ہو رہی تھی. میں ان کو صرف پینٹنگس ہینڈ اوور کر کے امی ڈیڈی کے ساتھ ٹریول پہ نکل گئے تھے. ہم نے کہا ویل ہیو اے ٹرپ اراؤنڈ پاکستان, تو ہم گئے ہوئے تھے. پیچھے سے انہوں نے ساری پینٹنگس لگائیں, انویٹیشنس بھیجے, چیف گیسٹ ارینج کیا, میڈیا کا سارا کچھ کیا. ایوری تھنگ دے ارینجڈ دیم سیلوز, فری آف کاسٹ. میں صرف ادھر کوئٹہ ہم پہنچے تو ادھر سے میں نے فون کیا مصباح الدین قاضی کو, تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آ جائیں پرسوں آپ کی ایگزیبیشن ہے. میں نے کہا اللہ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, میں کیسے, میں تو کوئٹہ میں بیٹھی ہوں. شکر ہے مجھے فلائٹ مل گئی اینڈ آئی واز ایبل ٹو کم اینڈ اٹینڈ مائی اون. دیٹ واز مائی فرسٹ سولو ایگزیبیشن, پینٹنگ ایگزیبیشن. تو وہ وقت تھا جب یہ لوگ, اچھا اس وقت مجھے یاد ہے خالد سعید بٹ جو تھے اپنی اسپیچ میں ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا میکنگ آف دا نیشنل آرٹ گیلری, کہ ایک فارمل بلڈنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جو چیف گیسٹ تھے وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, ابھی مجھے ان کا نام بھول رہا ہے, ہی واز دا ہاؤسنگ منسٹر. اچھا یو نو دا کنسٹرکشن وغیرہ کے وہ تھے. تو ان سے وہ اسپیشلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک نیشنل آرٹ گیلری کی سخت ضرورت ہے, اور آپ پلیز اس کے اوپر بھی غور کریں, کیونکہ آرٹسٹ کمیونٹی کو بھی ایک جگہ چاہیے فارمل. ہم تو اب یہ گھر رینٹ کر کے کرتے ہیں, تو آپ اگر F7 میں وہ گھر تھا. اچھا یس, اور انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی چیف گیسٹ سے. اچھا اوکے. اور تو یہ تھا ان کا رویہ, اور دیز پلیسز ور دا ہب آف سوشل ایکٹیویٹی ان دا سٹی.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ شفٹ ہوا ٹو سلیمہ ہاشمی فیض احمد فیض's house again in F7 جہاں different personalities used to be called and memorable evenings used to take place. Memorable. Regularly ہم لوگ جاتے تھے. لٹرلی میں کہتی ہوں ہمارے فیملی میں ایک ورڈ ہے الٹم پلٹم, مطلب سارے کرسیوں پہ تو سب بیٹھے ہیں, پھر جب جگہ نہیں ہے تو کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے, کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی دو لوگ مل کے ساتھ کی ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک اتنا انٹرسٹیڈ ہے ان واٹ اشفاق احمد کے, میں نے 2 گھنٹے انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیچز دی ہوئی ہیں ادھر. اور انور مقصود جو وہ جب آئے ہوئے ہوتے وہ بات کرے, عظمیٰ گیلانی, ان سب کی ٹاکس, ان سب کے an evening with so and so, ٹھیک ہے ایسے کر کے سیشنز ہوتے تھے. اینڈ میموریبل ایوننگ. میں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہوگا اور کتنا مزہ آتا ہوگا. It was a regular feature. اور مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون تھی جو بہت ایلڈرلی تھی, اور یہاں تک کہ ایک اور کرسی اپنے پاؤں کے نیچے آگے رکھ لیتی تھی, اور سب ہر ایک کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. وہ ریگولرلی آتی تھی کاپی پینسل کے ساتھ, ہر ایک کے پھر نوٹس بھی بنا رہی ہوتی تھی, مزے سے کر رہی ہوتی تھی. It was such a throbbing place, you know, the art اور ایکٹیویٹی کا. مجھے لگتا ہے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی وہ چانس ہی نہیں ہے, بیکاز ہے نا, ہاں we have got so much work to do. مطلب there's so much to do and ہے نا, جو آپ کر سکتے ہو بس کرو اور انجوائے کرو اور بالکل وہ کرو. آج فاطمہ آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے انوائٹ کیا, یو آر لولی, اینڈ بہت مزہ آیا آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. اٹ واز جسٹ لولی. Really, and we Thank you must so much. continue Definitely meeting each other. Definitely. Have you got any special message to give to my viewers? Basically just chill and enjoy and take things as they come. ٹینشن نہیں لینی کسی چیز کا, ہر چیز ہو جاتی ہے. میرا ایگزامپل سامنے ہے, کچھ بھی نہیں, چیزیں نا دے جسٹ فیل ان ٹو پلیس. مطلب آپ سوچتے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے, ہر چیز ہوتی جاتی ہے. ہاں ٹینشن میں آ جاؤ گے, گھبراہٹ میں آ جاؤ گے تو پھر پرابلم وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. بس انجوائے کرو, جو کام کر رہے, جو چیزیں کر رہے, انجوائے کرو. Live your life. Just live it. Enjoy yourself. And as you said, go with the flow. Go with the flow. No point in planning. اچھا 4 سال بعد یہ کرنا ہے, 3 سال بعد یہ کرنا ہے. ابھی جو کرنا ہے اس کا تو سوچو, بالکل, پھر بعد کا ہو جائے گا. Thank you so much. Thank you Shireen, thank you so much. Thank you. I can't. It was lovely. Thank بہت you مزہ آیا مجھے, بہت مزہ آیا. I'm so glad. I hope آپ سب کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا. اور آج ہم نے کینسر سروائیور سے بات کی, آرٹسٹ سے بات کی, اور عرفان مولا ہی سمجھو چیز کیسے آرگنائزنگ این ایگزیبیشن گروپ شو ان PNCA بہت بڑی بات ہوتی ہے. So thank you so much for being with me. God bless you and stay blessed.